بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے حضرت عباس علیہ السلام اور کربلا کی مختصر اور جامع تاریخ پیش کروں گا۔ علامہ ہندی تاریخ کربلا کے سلسلے میں لکھتے ہیں، کربلا مملکت بابل میں ہونے کی وجہ سے قدیم الایام سے مرکز توجہ رہا۔ تورات باب پیدائش سے معلوم ہوتا ہے ملک بابل کی بنیاد اولاد حضرت نوح علیہ السلام نے ڈالی۔ طوفان نوح کے بعد وہیں سے اولاد نوح علیہ السلام مختلف علاقوں میں منتشر ہوئی۔ مملکت ہمیشہ سے جابروں کے پاس رہی۔ نمرو بن کوش بن حام بن نوح یہیں گزرا ہے، جس نے سب سے پہلے بادشاہت کی بنیاد ڈالی۔ اکاؤ قلنا سفاراس کے ملک تھے۔ تاریخ جب تک موجود ہے سرزمین بابل کو نہیں بھول سکتی۔ اسور، نینوا، خیات ایر، کلہا، یہ بڑے بڑے شہر تھے جو بعد میں مملکت بابل میں داخل ہوئے۔ کربلا، نینوا، غازریہ، حیرہ، فرات، یہ سب وہ زمین کے حصے ہیں جو نینوا کے برباد ہونے پر اسی مختلف حصوں پر آباد تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ حائر جہاں قبر امام حسین علیہ السلام آج موجود ہے، اس کو ملک ہیرا سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ وجہ تسمیہ میں حائر سے ہیرا کی کوئی مدخلیت ہے، بلکہ متوکل عباسی کو 236 ہجری میں نہر کاٹ کر قبر اقدس امام حسین علیہ السلام کو مٹانا چاہا۔ اس کا اصل مقصود تھا کہ یہاں سے امام حسین علیہ السلام کے روضے کو ہٹا دیا جائے، اور پانی جب اس مقام پر پہنچا اور یہاں پہنچتے ہی پانی رک گیا اور آگے نہ بڑھا، اس لیے اس مقام کو حائر کہا جاتا ہے۔ طف کے معنی کنارے نہر کے ہیں۔ بصرہ سے ہیت تک فرات کا کنارہ طف کہا جاتا ہے، اور فرات کی وجہ وہ شاخ جو رضوانیہ سے نکل کر کربلا کی شمالی مشرق کی جانب ریگستان سے ہوتی ہوئی ہندیہ کے اطراف سے گزرتی ہوئی ذوالکفل کے مغربی شمالی جانب سے گزر کر اس مقام سے گزرتی تھی جہاں پر روضہ حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ اصل دریائے فرات میں مل جاتی ہے۔ اس کا نام نہر الکما تھا۔ اس نہر الکما کے کنارے کو، جس پر کربلا واقع ہے، طف کہتے ہیں، جو شاطئ فرات کا واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام میں بار بار ذکر آتا ہے، اور اسی نسبت سے نہر الکما نہر فرات کی ایک شاخ تھی، اور فرات سبھی سمجھی جاتی تھی، اور یہ مقام قدیم الایام سے طف اور شط فرات کے نام سے مشہور تھا۔ پرمیہ باب 44 میں رب الافواج کی اتر کی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے پر زبی مقرر ہے۔ بائبل میں جا بجا اتر کی زمین کا ذکر آتا ہے، جو یروشلم کی سمت مراد لی گئی ہے، اور بے شک یروشلم کی اتر کی سمت نہر فرات ہے، جہاں اس زبیہ کی خبر دی گئی ہے، اور یہی ٹھیک کربلا کا محل اور مقام ہے، جو فرات سے غربی سمت میں واقع ہے۔ فرات کا کنارہ یرمیہ کے زمانہ میں طف اور شط فرات سے موسوم تھا، جو اب تک اسی نام سے مشہور ہے۔ غازریہ،
قبیلہ بنی اسد کی شاخ بنی غازرہ کی طرف منسوب ہے اور اسی قبیلہ کی جائے سکونت کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی سے 4000 درہم کی زمین خریدی تھی۔ غرض یہ کہ مذکورہ کل نام اس ہی وسیع میدان کے ہیں جہاں نینوا آباد تھا۔ بعد میں مختلف طبقات زمین مختلف ناموں سے مشہور ہو گئے، حقیقتاً سب ایک ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس زمین پر وارد ہوئے اور لوگوں سے اس زمین کا نام پوچھا تو کسی نے نینوا کہا، کسی نے غازریہ، کسی نے کربلا۔ اور علامہ محمد باقر کائنی امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمین کربلا کو امورا بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمین میں قمر ازہر بھی دفن ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ اس بات کو قبریت احمر صفحہ نمبر 111 طبع ایران جو کہ 1343 ہجری کی کتاب ہے، اور علامہ باقر مجلسی نے اصول کافی کی شرح میرات العقول کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 طبع ایران میں لکھا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شہدائے کربلا کی ذریعوں کے متعلق بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے ان روزوں کو مٹانا چاہا، اور بہت سے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ان کو بنانا چاہا۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر صدی کے خاص حالات مختصر لفظوں میں بیان کر دیے جائیں۔ ناظرین کرام، پہلی صدی میں جابر بن عبداللہ انصاری نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی سب سے پہلے زیارت کی۔ اسی صدی میں جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب محمد بن ابراہیم نے ایک روزہ مختصر سا امام حسین علیہ السلام کا تعمیر کروایا، لیکن کچھ لوگوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو گرا دیا، اور پھر مومنین نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی نشانی کو مٹانے سے بچانے کے لیے وہاں ایک بیری کا درخت لگایا، جو کہ 2 صدی ہجری میں خلیفہ عباسی ہارون الرشید نے وہ بیری کا درخت کٹوا کر قبر حسین علیہ السلام پر حل چلوا دیے۔ ناظرین کرام، یہی زمانہ شروع آبادی کربلا ہے۔ اس دور میں ہی کربلاؤں کی زمین پر آباد ہونا شروع ہوئی اور لوگوں نے یہاں گھر بنانا شروع کیے۔ اس وقت مومنین نے قبر مطہر کا نشان بنا دیا۔ 3 صدی ہجری جو 236 میں متوکل شاہ عباسی نے ایک یہودی کو قبر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی ذمہ داری دی، اور اس زمین پر انہوں نے حل چلائے اور نہر فرات کو کاٹ کر قبر حسین علیہ السلام کو مٹانا چاہا، لیکن قبر امام حسین علیہ السلام سے اس یہودی نے کچھ ایسے معجزات دیکھے کہ پھر وہ بے ادبی سے رک گیا۔ اس زمانے میں ظاہرین کے لیے سخت ترین سزائیں بندشیں رکھی گئیں اور بار بار قبر اقدس کے مٹانے کی کوششیں ہوئیں۔ 247 ہجری میں مستنصر باللہ نے اپنے باق متوکل کو قتل کر دیا اور تجدید اور روزہ اقدس کی۔ ناظرین اکرام، 4 صدی ہجری یعنی 352 میں معزز الدولہ نے عزائے امام مظلوم میں عام اجازت دے دی۔ فقط اجازت نہیں دی بلکہ نو و ماتم و سوگواری کو بھی ترقی دی۔ ایام عزا میں بازار بند کروائے۔ حکومت آل ایوب تک روز بروز عزائے امام میں ترقی ہوئی، لیکن آل ایوب نے سیرت مروان کی پیروی سے پھر سخت بندشیں عائد کی، لیکن معزز الدولہ رکن الدولہ عزز الدولہ نے روضہ مقدسہ کی از سر نو تعمیر کروائی اور شہدائے کربلا کے مزاروں کی تزئینیں ہوئیں
اور امام حسین علیہ السلام کے نام سے ایک خزانہ قائم کیا گیا۔ اس ہی صدی میں کثرت سے لوگوں نے کربلا معلی کی مجاورت اختیار کی اور شہر کی آبادی بڑھ گئی۔ ناظرین اکرام، یہاں سب سے اہم بات ہے، جب کربلا میں آبادی بڑھ گئی اور امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام کا روزہ بن گیا تو یہاں سب سے پہلے آ کے آبادی میں بنو ہاشم میں سے سب سے پہلے جو آئے وہ حضرت عباس علیہ السلام کی اولاد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت جناب جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد آئی، اور انہوں نے قبر امام حسین علیہ السلام کی مجاورت اختیار کی۔ یہ بات بہت اہم ہے ناظرین اکرام کہ مجاورت جو تھی وہ مولا عباس علیہ السلام کی اولاد، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد اور جناب جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد کے پاس تھی۔ 5ویں صدی ہجری میں عربوں نے کربلا معلی میں طاقت کی، لیکن سیف الدولہ نے ہلہ سے فوج بھیج کر مفسدوں کو قتل کر دیا۔ 6 صدی ہجری یعنی 547 ہجری میں مستشر خلیفہ عباسی نے خزانہ حضرت کا لوٹ لیا اور اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اس لوٹ کے بعد مسترشد ماں اپنے پسر کے راستے میں قتل ہو گیا۔ 8ویں صدی ہجری میں سلطان محمد خدا بندہ نے خداموں کو روزہ اقدس کے وظائف مقرر کیے۔ 745 میں سلطان احمد ولائے عراق نے عراق کو لوٹ لیا، لیکن امیر تیمور نے اپنی فوج لے کر مقابلہ کیا، شکست دی اور مال عراق کو واپس دیا۔ 10ویں صدی ہجری میں جو کہ 1914 میں شاہ اسماعیل صفوی نے روضہ مقدس امام اور روضہ حضرت عباس علیہ السلام کی تعمیر کی۔ یہاں پر کندیہائے طلائی آویزاں کی ذریعے مقدس بنوائیں اور 957 میں نہر کربلا معلی کی تعمیر کی۔ 11ویں صدی میں عبد الوہاب نجدی نے کربلا معلی پر حملہ کیا اور ذریعہ اقدس کو توڑ ڈالا اور قتل عام کیا۔ سلطان روم وخدیوں مصر نے اپنی افواج بھیج کر اس سرکش کو شکست فاش دی۔ 1263 میں حضرت سید العلماء مکان جانب سید حسین صاحب قبلہ نے 1,25,000 روپیہ حجت الاسلام آقا شیخ محمد حسین حسن تحی مصنف جواہر الکلام کو بھیج کر نہر آصفی تعمیر کروائی اور نجف اشرف میں قناتی کنویں بنوائے۔